ناول کا ٹائٹل ہے میری روح کا خاموش سفر۔ اس میں جو مین کردار پائے جا رہے ہیں وہ ہے مہرالنساء، جو اس ناول کی ہیروئن ہے۔ مہرالنساء ایک معصوم، شریف اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی ہے جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاموش درد بسا رہتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی جیسے کسی چھپی ہوئی کہانی کا راز ہو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ سیف الرحمن ناول کا ہیرو ہے۔ سیف الرحمن ایک سمجھدار، دیندار اور خاموش مزاج لڑکا ہے جو سچ اور انصاف پر یقین رکھتا تھا، لیکن اپنی فیملی کے فیصلوں کے آگے اکثر خود کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ زرین فاطمہ، سیف الرحمن کی ماں، ایک سخت مزاج اور معاشرے سے خوف کھانے والی عورت جس کے لیے اپنی عزت اور وقار سب سے بڑھ کر تھا۔ حماد علی، سیف الرحمن کا بھائی، ذہنی طور پر کمزور، حسد کرنے والا اور چالاک، جو ہر وقت مہرالنساء کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ سکینہ بیگم، مہرالنساء کی والدہ، ایک صبر و تحمل کی پیکر عورت جو اپنی بیٹی کے دکھ کو خاموشی سے سہتی رہتی ہے اور اس کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہے۔ چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی کا آغاز۔ میری روح کا خاموش سفر ایک ایسی کہانی ہے جو ایک معصوم لڑکی مہرالنساء کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ جس کے نام میں جتنا نور تھا، اس کی قسمت میں اتنی ہی خاموشیاں لکھی گئی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے دکھوں کو لفظوں میں بیان نہیں کرتی، بلکہ خاموشی سے اپنے رب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک انجانی سی اداسی بسی رہتی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک چھپا ہوا درد محسوس ہوتا تھا۔ اس کی ماں سکینہ بیگم اکثر اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ٹوٹ جایا کرتی تھی، مگر مہر ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، حالات کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن اس کی زندگی میں سیف الرحمن آیا، ایک سنجیدہ مزاج اور خاموش طبیعت کا لڑکا جس کے بارے میں سب کا خیال تھا کہ وہ انصاف پسند ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ ان دونوں کی شادی سادگی سے ہوئی اور مہر نے یہ سمجھا کہ شاید اب اس کی زندگی میں خوشیوں کا آغاز ہونے والا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ آغاز دراصل ایک سخت امتحان کی پہلی سیڑھی ہے۔ شادی کے ابتدائی دن تو بہت ٹھیک گزرے، مگر آہستہ آہستہ سیف کی ماں زرین فاطمہ کے رویے میں سختی آنے لگی۔ انہیں مہر کی ہر بات میں نقص نظر آنے لگے۔ کبھی اس کی خاموشی پر اعتراض ہوتا تو کبھی اس کی سادگی انہیں کھٹکتی۔ ادھر سیف کا بھائی حماد علی بھی دل میں مہر سے جلنے لگا۔ وہ ہر وقت اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ سیف سب کچھ دیکھتا تھا مگر خاموش رہتا تھا، اور یہی خاموشی ایک دن سب سے بڑا ظلم بن گئی۔ پھر ایک دن گھر میں ایک قیمتی زیور گم ہو گیا اور بغیر کسی تحقیق کے الزام سیدھا مہر پر لگا دیا گیا۔ زرین فاطمہ غصے میں آ کر اسے چور کہہ دیا۔ مہر کے دل پر جیسے بجلی گری۔ اس نے اپنی صفائی میں صرف اتنا کہا کہ میں نے کچھ نہیں لیا، مگر اس کی سچائی اس وقت کمزور پڑ گئی جب جھوٹ کو زور سے بولا گیا۔ سیف نے بھی اس کی آنکھوں میں سچ دیکھنے کی بجائے خاموشی اختیار کی، اور یہی خاموشی مہر کے لیے سب سے بڑا زخم بن گئی۔ اس رات مہر ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئی اور اس نے روتے ہوئے دعا کی کہ اگر وہ سچ پر ہے تو اللہ خود اس کی عزت کو بچا لے، مگر دنیا کے فیصلے اکثر لوگوں کے شک پر ہوتے ہیں، سچ پر نہیں۔ کچھ دن بعد سیف نے بغیر کسی ثبوت کے مہر کو گھر چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور یوں ایک معصوم لڑکی کی پوری دنیا ایک لمحے میں بکھر گئی۔ مہر خاموشی سے اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی، مگر اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی اور اس کی روح زخموں سے بھر چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مہر نے اپنے دکھ کو اپنی طاقت بنا لیا۔
اس نے اللہ سے اپنا رشتہ اور مضبوط کر لیا اور اب وہ روتی نہیں تھی بلکہ صبر کے ساتھ جینا سیکھ گئی تھی۔ دوسری طرف ایک دن حقیقت سامنے آ گئی کہ زیور دراصل حماد علی نے خود چھپایا تھا، صرف اپنی حسد اور نفرت کی وجہ سے۔ یہ سچ جان کر زرین فاطمہ کے ہوش اڑ گئے اور سیف کو اپنی غلطی پر شدت سے احساس ہوا اور وہ فوراً مہر کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی اور اس نے مہر سے معافی مانگی، مگر مہر نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا وہ اسے معاف کرتی ہے مگر وہ اب واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ کچھ رشتے ٹوٹ کر دوبارہ نہیں جڑتے اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو بھر تو جاتے ہیں مگر نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ جدائیاں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے اس کی اصل پہچان دینے کے لیے آتی ہیں۔ مہر النساء نے جب اپنے ماضی کے دروازے بند کیے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خالی جگہ رہ گئی تھی، مگر اس خالی پن میں بھی ایک سکون تھا جسے کسی نے اس کے اندر کے شور کو خاموش کر دیا ہو، اور اب پہلے کی طرح کمزور نہیں تھی بلکہ اس کی خاموشی میں ایک طاقت آ گئی تھی، ایک وقار آ گیا تھا۔ سکینہ بیگم اپنی بیٹی میں یہ تبدیلی دیکھ کر کبھی خوش ہوتی تو کبھی ان کی آنکھیں بھر آتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مضبوطی آسانی سے نہیں آئی بلکہ ہر آنسو کے بدلے ملی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مہر نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ بچوں کے ساتھ وقت گزار کر اسے ایک عجیب سی خوشی ملتی تھی، جسے اس کی ٹوٹی ہوئی روح کے ٹکڑے آہستہ آہستہ جڑ رہے ہوں۔ وہ اب ہر اس بچے میں اپنی معصومیت دیکھتی تھی جو کبھی اس کے اندر بھی ہوا کرتی تھی۔ دوسری طرف سیف الرحمن کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ ہر چیز اسے مہر کی یاد دلاتی تھی، ہر کمرہ، ہر در و دیوار اس کی خاموشی کا مذاق اڑاتے تھے۔ زرین فاطمہ بھی اب پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس کے لہجے کی سختی کہیں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک پچھتاوا آ گیا تھا جو ہر وقت اس کے چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ حماد علی اپنی حرکت کے بعد سب کی نظروں میں گر چکا تھا اور وہ خود بھی اپنے کیے کی سزا اپنی تنہائی میں کاٹ رہا تھا، مگر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ صرف وقت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ سیف اکثر راتوں کو جاگتا اور سوچتا کہ اگر اس نے اس دن مہر کی آنکھوں میں جھانک کر سچ دیکھ لیا ہوتا تو آج اس کی زندگی کتنی مختلف ہوتی، مگر اب یہ صرف ایک حسرت بن چکی تھی۔ ایک دن قسمت نے ایک عجیب موڑ لیا جب سیف کی ملاقات اچانک مہر سے ایک بازار میں ہو گئی۔ مہر سادہ لباس میں تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ سیف کی نظر جیسے اس پر ٹھہر گئی اور وہ چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ مہر نے بھی اسے دیکھا مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا نہ نفرت، بلکہ ایک ہلکی سی بے نیازی تھی جس سے وہ اس ماضی سے بہت دور نکل چکی ہو۔ سیف نے ہمت کر کے اسے آواز دی اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سیف نے کہا وہ آج بھی اس کی معافی کی طلبگار ہے اور اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے، مگر مہر نے نہایت سکون سے جواب دیا کہ کچھ ادھورے پن ہی انسان کو مکمل بناتے ہیں۔ اگر وہ واپس آ بھی جائے تو وہ پرانی مہر نہیں بن سکتی جسے وہ چھوڑ آیا تھا، کیونکہ اب اس نے خود کو پا لیا ہے۔ اس کی پہچان اب کسی رشتے کی محتاج نہیں رہی۔ سیف کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس نے صرف ایک بیوی نہیں کھوئی بلکہ ایک ایسی روح کھو دی ہے جو اس کی زندگی کو مکمل کر سکتی تھی۔ مہر وہاں سے چلی گئی مگر اس کے قدموں میں اب بھی کوئی لرزش نہیں تھی، اس کے دل میں اب بھی کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ آزاد تھی، اپنے ماضی سے، اپنے دکھوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے رب سے جو رشتہ جوڑا تھا وہی اب اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا، اور اسی طاقت کے سہارے وہ اپنی زندگی کے ہر خاموش سفر کو ایک نئے یقین کے ساتھ طے کرنے لگی تھی، جہاں ہر درد ایک سبق بن چکا تھا اور ہر آنسو ایک دعا میں بدل چکا تھا۔ اور یوں مہر النساء کی کہانی ہمیں یہ سکھا گئی کہ انسان اگر خود کو کھو کر بھی اپنے رب کو پا لے تو وہ کبھی حقیقت میں ہارتا نہیں ہے، بلکہ وہی اس کی اصل جیت ہوتی ہے۔